پیسے کے بدلے میں 700 نماز باجماعت کا ثواب دینا پڑے گا۔ جی ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کے تعلق سے۔ ایک حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد بندے کا حق، حقوق اللہ اللہ کا حق۔ حقوق اللہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، اگر کوئی نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، اس پر نماز فرض ہونے کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرما سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرما سکتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ لیکن جہاں بات آئے کہ حقوق العباد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حق کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ حقوق العباد میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی زمین غصب کر لی، آپ نے کسی کو تماچا مارا بلا وجہ، آپ نے کسی کا پیسے، کسی کے روپے چھین لیے، آپ نے کسی کی دل شکنی کی، آپ نے کسی کا دل توڑا، آپ نے کسی کی زمین غصب کی، آپ نے کسی کی غیبت کی، یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ حقوق العباد میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ بھائی اپنی بہن کو وراثت، باپ کی وراثت سے محروم کر دے۔ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہو گیا، کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے شریعت کا حکم یہی ہے کہ بیٹے بیٹیاں دونوں کو اس کی وراثت ملے گی۔ لیکن کوئی بھائی اگر اپنے بہن کو محروم رکھتا ہے، حصہ نہیں دیتا ہے، تو وہ بھی حقوق العباد میں گرفتار ہوتا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حقوق العباد کا وبال کیا ہے؟ حقوق العباد کی سزا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 25 صفحہ نمبر 69 میں لکھا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے 3 پیسے لیے، کسی کے 3 پیسے لیے، تو قیامت کے دن آپ کو ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نماز باجماعت، ایسی نمازیں 700 ایسی نمازیں جن کو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، ان نمازوں کا ثواب ان 3 پیسوں کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ جی ہاں، اب بتائیے 3 پیسے کے بدلے میں، پھر بھی جب اس کا حق پورا نہیں ہوگا، تو 3 پیسے لینے والے کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیاں صاحب حق کو دے دیا جائے گا، حق والے کو دے دیا جائے گا۔ پھر بھی جب وہ معاف نہیں کرے گا، تو صاحب حق کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہوں گے، وہ سارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے حقوق العباد سے بچیں، حقوق العباد سے بچیں۔ حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ یہ حقوق العباد کا وبال آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی باپ کا انتقال ہو گیا تو بھائی بہن کو حصہ نہیں دے رہا ہے، ایسی بہن کو حصہ نہیں دے رہا ہے۔ ارے بھائی یہ تو واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت وراثت کو اتارا ہے، آیت وراثت نازل فرمائی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر آپ اپنی بہن کو حصہ سے محروم رکھتے ہیں تو حقوق العباد میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر بہن یہ کہے کہ ہم حصہ نہیں لیں گے، تب بھی پہلے اسے قبضہ کرنا ہے، پھر اپنے بھائی کو دے سکتی ہے، یہ اجباری مسئلہ ہے۔ بہن اگر نہ بھی لینا چاہے تب بھی اس کے حصے میں وراثت چلی جاتی ہے، اگر نہ بھی، کیونکہ یہ اجباری مسئلہ ہے۔ بہن قبضہ کر لے پہلے، پھر اپنے بھائی کو ہبا کرے۔ قبضہ کرنے سے پہلے بہن بھی ہبا نہیں کر سکتی ہے۔ تو حقوق العباد سے ہمیں بچنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ 3 پیسے کے بدلے میں 700 نماز باجماعت کا ثواب دینا پڑے گا۔ تو بتائیے جو آدمی لاکھوں لاکھ کسی کا کھا لیتا ہے، کسی کے کروڑوں کھا لیتا ہے، کسی کی پتہ نہیں کتنی کتنی زمینیں 2 3 4 بیگھہ زمینیں غصب کر لیتا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو حقوق العباد سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ آگے شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی حقوق العباد سے بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔